کے دور کے مسلمان تو کئی جگہوں پہ اسی بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ مائک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، جب لوگوں نے انوویشن اس قدر کر دی ہے کہ ایک آواز ایک ہی ٹائم میں اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچانا چاہیں تو سیکنڈز کے اندر وہ بات آپ کی پہنچ جاتی ہے. تو انوویشن میں مسلمانوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حصے داری کی بات تو دور رہی، جو چیز مارکیٹ میں لانچ ہو چکی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے استعمال پہ جھگڑے چل رہے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز. عجیب مسئلے ہیں. کیوں بات یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ دلی میں ہی 12 دری مسجد ہے. 12 دری مسجد پتہ ہے کس کانسیپٹ کے ساتھ میں بنائی گئی؟ 12 دری مسجد کا مطلب 12 در ہیں اس میں. اب اس زمانے میں مائک کی ایجاد ہوئی نہیں تھی، اب نمازیوں تک آواز پہنچانی تھی تاکہ امام صاحب جو قرأت کریں وہ سارے نمازیوں تک آواز پہنچے اس قرأت کی. تو کیا ہوا کہ امام صاحب یہاں کھڑے ہیں اور مسجد کے ممبر سے جب آواز جا رہی ہے تو وہ ساری دیواروں سے ٹکراتے ہوئے آخری صف کے نمازی تک پہنچ رہی ہے. اس طرح سے انہوں نے ٹیکنالوجی کا اس زمانے میں استعمال کیا جب امریکہ نہیں تھا. اس زمانے میں دریافت کر لی یہ ساری چیزیں جب جاپان جو ہے وجود میں نہیں آیا تھا. اس زمانے میں یہ ساری چیزیں انہوں نے دریافت کر لی جب روشن خیالی کا زمانہ نہیں کہا جاتا تھا، جب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں کہا جاتا تھا، جس کو مغربی دنیا، یہودی دنیا، عیسائی دنیا ڈارک ایج کہتی ہے. ہم نے اس ڈارک ایج میں اتنی ترقی کی تھی کہ ہمارا امام اگر مصلی پر کھڑے ہو کر کے کوئی تقریر کر رہا ہے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت آخری صف کے نمازی تک پہنچ رہی. آپ سوچئے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہر لمحہ کریٹیو سوچتی ہیں، ان کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، کچھ الگ کرنے کی ان کے اندر خواہش ہوتی ہے. لیکن جب سے ہم غلام بنے اور جب سے ہم دنیا کی دوڑ میں لگے اور جب سے ہمارا رشتہ قرآن پاک سے صرف مننے تک کا رہ گیا تو ہم دنیا میں غلام ہو کے رہ گئے. اب ہم کبھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں. پھر آپ دیکھیے کیسے زندہ باد مردہ باد کرتے پھر رہے ہیں. دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھا دیا تھا مسلمانوں کو کہ اگر تم دینے والے رہو گے تو کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگے، دینے والے اگر رہو گے. کیونکہ حضور فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، نیچے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ. تو رسول اللہ نے جب صحابہ کو یہ سکھایا تو حضور نے مدینے میں ایک اسٹیٹ بنائی اور پھر اس اسٹیٹ کے ذریعے جو ڈیولپمنٹ کے کام کیے